جنون ناول بائی ابن آدم ایپیسوڈ نمبر 8۔ سارا اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ عرفان صدیقی اس کے پاس پہنچا اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ سارا کچھ نہیں ہوا عرفان، پھر بھی بتاؤ تو، میں تم لوگوں کی مدد کے لیے ہوں، میرا فرض بنتا ہے تم لوگوں کی مدد کرنا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی فیس کا مسئلہ یا کسی کتاب میں نمبر کم ہے؟ سارا خاموشی سے رو رہی تھی۔ عرفان صدیقی نے سارا کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کو انگلیوں کے نشان نظر آ گئے۔ عرفان، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ عرفان کی نظر سارا کے پاؤں پر پڑی جو سوج چکے تھے۔ عرفان، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کچھ بولو۔ سارا روئی جا رہی تھی۔ عرفان دو لڑکیوں کو بلا کر کہا، اس کو پکڑ کر اٹھاؤ، اور خود ایمبولینس کو فون کر دیا۔ شزا ارسلان کے ساتھ آج پھر ڈیٹ پر پہنچی ہوئی تھی۔ ارسلان: شزا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ شزا: اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ ارسلان: نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ شزا: بس پھر رہنے دو۔ ارسلان ایک گلاس میں شراب ڈال کر شزا کی طرف کرتا ہوا بولا، بتاؤ نا پلیز۔ شزا گلاس دیکھ کر: میں نہیں پیتی۔ ارسلان: پیو تو، بہت مزیدار ہے۔ شزا: نہ بابا، میں نہیں پیوں گی۔ ارسلان: تھوڑی سی چیک تو کرو۔ شزا: کیا ملتا ہے تمہیں یہ پی کر؟ ارسلان لمبی سانس لیتے ہوئے: ایک سرور۔ مزہ؟ شزا: پکے نشئی ہو تم؟ ارسلان: نشئی تو ہوں، مگر تمہارے حسن کا۔ شزا شرماتے ہوئے بولی: بس کرو، ہر ٹائم مسئلے نہ لگایا کرو۔ ارسلان: اس میں مسئلوں والی کیا بات ہے؟ شزا: اور کیا، پھر یہ فلرٹ ہے۔ ارسلان شزا کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ شزا شرما کر منہ نیچے کر گئی۔ ارسلان: تو جب تم جیسی حسین لڑکی ساتھ ہو تو پھر فلرٹ کیوں کرنا؟ ارسلان بوتل پکڑ کر اپنے منہ کو لگانے لگا۔ شزا بوتل پکڑتی ہوئی بولی، چھوڑ دو نا یہ شراب۔ ارسلان شزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے: ایسے کہو گی تو دنیا بھی چھوڑ دوں گا، یہ تو صرف شراب ہے۔ شزا: ہاؤ سویٹ، مگر چھوڑنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ارسلان: نشہ ہے، اتنی جلدی تو نہیں چھوٹے گا۔ شزا: کیوں نہیں چھوٹے گا، کوشش تو کرو، چھوٹ جائے گا۔ اس کی جگہ کچھ اور کھا لیا کرو۔ ارسلان شزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے: اگر تم اپنا نشہ کرنے دو تو ہر نشہ چھوٹ جائے گا۔ شزا شرماتے ہوئے مسکرا کر بولی: کیا مطلب؟ ارسلان شزا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا: مطلب بھی سمجھا دوں گا، پاس تو آؤ۔ اور پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ شزا ارسلان سے لپٹ گئی اور آہستگی سے بولی: مجھے کبھی دھوکہ تو نہیں دو گے؟ ارسلان بھی اس سے لپٹ گیا: ڈارلنگ، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کیا؟ سارا اسپتال پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے ساری بات عرفان کو بتا دی۔ میڈیسن کے بعد سارا اور عرفان واپس یونیورسٹی پر عرفان کے آفس میں پہنچے۔ عرفان: سارا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ سارا: مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس لڑکی سے۔ عرفان: اس لڑکی کی ایسی کی تیسی، تم فکر نہ کرو۔ سارا خاموش ہو گئی۔ اچھا، تم یہ میڈیسن ٹائم پر کھانا، اور شام کو میں تمہیں تمہارے ہاسٹل سے لے لوں گا، پھر ہم ان کے خلاف FIR کٹواتے ہیں۔ سارا عرفان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عرفان فوری چودھری شجاعت کو فون لگاتا ہوا بولا: شجاعت: ہیلو، السلام علیکم۔ عرفان: وعلیکم السلام، چودھری صاحب کیا حال ہے؟ شجاعت: الحمدللہ، آپ سنائیں۔ عرفان: چودھری صاحب کیا سنائیں؟ اب آپ کو لگتا ہے آپ کا الیکشن جیتنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ شجاعت: کیسی باتیں کر رہے ہو عرفان؟ تم جیسوں کے ہوتے ہوئے کون ہے جو ہمیں ہرا دے؟ عرفان: کسی کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، آپ کا بیٹا ہی کافی ہے آپ کو ہروانے کے لیے۔ شجاعت: کیا مطلب؟ عرفان: نواب صاحب نے ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر اس کو لاوارث چھوڑ دیا، اور اوپر سے اس پر تشدد بھی کیا۔ شجاعت غصے سے: یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرفان: چودھری صاحب غصہ ٹھنڈا کریں اور شکر کریں، میں اس لڑکی تک پہنچ گیا، ورنہ آپ کی عزت کا تو کباڑ نکل چکا تھا۔ شجاعت: کسی صورت بھی یہ بات لیک آؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عرفان ہنستے ہوئے: چودھری صاحب بس منہ بند کر دیں، بات کیا سانس بھی نہیں نکلے گی۔ شجاعت: تم اس بات کی فکر نہ کرو، پیسے تمہیں پہنچ جائیں گے، مگر وہ لڑکی مجھے شہر میں نظر نہ آئے۔ عرفان: جو حکم سرکار۔ پھر فون بند کر کے عرفان کرسی پر گھومنے لگا۔ چودھری شجاعت نے شہریار کو فون کیا اور جتنی ان سے ہو سکی اتنی شہریار کی انسلٹ کی۔ شہریار نے فون دیوار کے ساتھ مار دیا۔ پاس بیٹھی نیم برہنہ حالت میں کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی جویریہ بولی: کیا ہوا شہری، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار: تم نے اس لڑکی کو مارا تھا؟ جویریہ: ہاں، مگر اس سے پہلے کہ جویریہ اپنی بات مکمل کرتی، شہریار نے ایک زوردار تھپڑ جویریہ کے منہ پر جڑ دیا۔ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار میں لگا۔ جویریہ ہکی بکی رہ گئی۔ شہریار: تم لوگوں پر میں لاکھوں اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ میری اس طرح بے عزتی ہو؟ جویریہ ابھی تک حیران کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ شہریار: ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی تم سے، اس کو قتل کر دیتی، کم از کم یوں بے عزت نہ ہوتا۔ جویریہ خاموش۔ شہریار: اب میری طرف کیا گھور رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں۔ جویریہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب شہریار بولا: دروازہ بند کر کے جانا، اور ہاں، کسی کو بتانا مت اس تھپڑ کا۔ جنت مہرین کو لے کر اپنے ہاسٹل پہنچی۔ جنت صبح سے مہرین کے ساتھ تھی۔ مہرین نے جنت کو آج بہت سی شاپنگ کروائی اور شہر گھمایا۔ جنت: آپ بھی آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ مہرین: میری جان،
ابھی تھکاوٹ اتر جائے گی، میں چائے لاتی ہوں۔ جنت آپ کتنی اچھی ہیں نا آپ ہی۔ مہرین وہ تو میں ہوں جنت، آپ ہی آپ مجھے اتنی شاپنگ کیوں کرواتی ہیں؟ مہرین جنت تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو یار۔ جنت آپ ہی میں چینج کر لوں، آپ چائے بنا لیں۔ چینج کیا کرنا، سب کچھ تو ادھر جانا ہے۔ مہرین دل میں سوچ کر مسکرائی۔ ہاں جنت تم چینج کرو، میں چائے بنا لوں۔ جنت چینج کرنے چلی گئی۔ مہرین کچن میں چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر اس میں ایک نشے کی گولی مکس کر دی۔ کتنی ہاٹ اور سیکسی ہے یار، بس آج وہ جلدی سے سو جائے تو ساری رات مزے ہی مزے۔ مہرین کچن میں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ مہرین نے چائے لے جا کر جنت کو دی۔ جنت اس وقت نائٹی پہن چکی تھی۔ جنت کو اس حال میں دیکھ کر مہرین کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ فریال کے بعد اسے عرصے بعد لڑکی ملی تھی اور وہ کچھ ہی دن میں اس سے اس حد تک اٹیچ ہو چکی تھی۔ جنت چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، آپ کی چائے تو بہت مزیدار ہے۔ مہرین بہانے بہانے سے جنت کو چھو رہی تھی۔ ہزار کوشش کے بعد بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں روک پا رہی تھی۔ مہرین جنت وہ شزا تمہاری دوست، وہ تو لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ جنت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مہرین بس پتہ چل ہی کیا، تم اس سے دور رہا کرو، یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے، ایسے ہی تمہیں بھی بدنام کروا دے گی۔ جنت نہیں آپ ہی وہ ایسی نہیں ہے۔ مہرین جنت تم ابھی معصوم سی چھوٹی سی بچی ہو، تمہیں نہیں پتہ، میں تو کہوں گی یہاں میرے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ رات کے 8 بجے شہر کے سب سے بڑے اور خوبصورت ہال میں پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ ذیان کی پارٹی میں شرکت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ شہر بھر کی تمام حسینائیں امیر زادیاں شوخ لباس میں ملبوس ہو کر پارٹی میں پہنچ چکی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پارٹی میں شہرام خان زادہ کے حامیوں کی تعداد موجود تھی۔ کہیں کپل ڈانس ہو رہا تھا تو کہیں خوشگپیاں لگ رہی تھیں۔ سارا دن کام اور دوسری روزمرہ کی ٹینشن کی ستائی ہوئی عوام کو ایک خوشگوار ماحول کی پارٹی مل جائے تو ان کو اور کیا چاہیے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ یہ سارا منظر ہادیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیج پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شہرام، ہادیہ پارٹی میری سوچ سے بھی زیادہ زبردست ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے۔ ہادیہ جی شہرام مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ خیر خوشی کی بات ہے نا شہرام؟ ہاں ہادیہ بات تو خوشی کی ہے، مخالف پارٹی اور اس کی حامیوں پر بھی اس پارٹی کا اثر پڑے گا۔ ہادیہ ہاں اچھی چال ہے، پارٹی کی پارٹی اور پاور شو کا پاور شو۔ شہرام ہنستے ہوئے، بیچارے شجاعت صاحب کہیں ٹینشن سے ہارٹ اٹیک نہ کروا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آ کر ہادیہ کے گلے لگی۔ ہادیہ کیسی ہو؟ حریم حریم میں ٹھیک، تم سناؤ؟ تم دونوں سناؤ لو کپل۔ شہرام اور ہادیہ ہنسنے لگے۔ حریم پارٹی میں اتنے کپل ہیں مگر تم دونوں کا تو جواب نہیں۔ شہرام ہادیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ہاں بھائی اس طرح کی خوبصورت بیگم ہر کسی کو میسر نہیں۔ حریم یہ بات تو ہے ہادیہ، ویسے شہرام جیسے اچھے شوہر ہوں تو بیوی خود بخود خوبصورت دکھتی ہے۔ حریم ویسے مان گئے شہرام، تم نے بیوی کو بہت لاڈلی رکھا ہوا ہے۔ شہرام ہنستے ہوئے، قیمتی چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھی جاتی ہے۔ حریم مس ہادیہ پھر اس بار بن رہی ہیں خاتون اول؟ ہادیہ انشاءاللہ شہرام، بس آپ جیسوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اس بار ہادیہ خاتون اول ہوں گی اس بار۔ حریم انشاءاللہ، تم دونوں آج بہت خوبصورت لگ رہے ہو، اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ ہادیہ ہنستے ہوئے بولی، اب بس بھی کرو، اتنی تعریفیں نہیں کرتے۔ شہرام، کرنے دو نا ہادیہ۔ حریم، اچھا میں باقیوں سے مل لوں، آپ دونوں انجوائے کریں۔ حریم اسٹیج سے اتر کر فریال کی طرف جانے لگی۔ حریم کے جانے کے بعد شہرام ایک ہاتھ ہادیہ کی بڑھنا کمر پر اور دوسرا ہاتھ ہادیہ کے کاندھے پر رکھ کر کہا، آؤ بیگم کچھ کپل ڈانس ہو جائے۔ ہادیہ، شہرام سب دیکھ رہے ہیں۔ شہرام تو دیکھنے دو نا جانے من۔ شہرام ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھا اور دونوں سلو کپل ڈانس کرنے لگے۔ ہادیہ آج بیک لیس ساڑی میں موجود تھی، گلے میں لاکٹ اور مناسب سے میک اپ میں وہ ایک دم سلجھی ہوئی عورت لگ رہی تھی۔ شہرام ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ویسے جان تم واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہادیہ ہنستے ہوئے آہستگی سے بولی، شہرام میرا ایسا کچھ موڈ نہیں ہے، اور پھر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ حریم فریال کے پاس پہنچی جو اپنی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی۔ حریم کو دیکھتے ہی فریال کی آنکھوں میں چمک سی آئی اور بے اختیار فریال ہنس کر حریم سے گلے ملی۔ حریم کیسی ہو ہاٹ کوئن؟ فریال چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، آہستہ بولو نا۔ پھر فریال اور حریم باقیوں سے تھوڑا دور ہو گئی۔ حریم، پھر کیسا رہا؟ فریال، اب چسکے لینا چاہتی ہو؟ حریم، ہاں نا، اب اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ فریال، تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ اس سے ملاقات کتنی حسین ہوتی ہے، پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ حریم، خوش ہونا فریال، حد سے زیادہ۔ حریم، تو مجھے کب خوش کر رہی ہو؟ فریال، جلد کروں گی۔ حریم، مجھے بہت انتظار ہے یار ان کی ویڈیو کا۔ فریال، فکر نہ کرو، ہو جائے گا۔ حریم، ویسے تم بھی ہاٹ لگ رہی ہو آج۔ فریال، واقعی میں حریم، کم سے کم ہادیہ سے بہتر ہی لگ رہی ہو۔ فریال اتنی زیادہ تعریف سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ فریال، اسے آج پسند آؤں گی نا؟ حریم فریال کے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں نا پگلی۔ حریم، فریال ذیان بھی پہنچنے والا ہوگا، میں ذرا کچھ کھا لوں، پھر تو ٹائم ہی نہیں ملنا نا۔ اور پھر حریم وہاں سے چلی گئی۔ فریال آج ایک تنگ فراک میں موجود
جس سے فریال کا بھرا ہوا جسم مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ شہرام ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تک آیا نہیں وہ؟ ہادیہ، آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ شہرام، یار مجھے میٹنگ پر جانا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسے مل کر ہی جاؤں، کافی چرچے ہیں اس کے آج کل۔ ہادیہ خاموش ہو گئی۔ ٹائم گزرتا گیا، کپل ڈانس کر کے دوشیزائیں تھک ہار کر اب بیٹھ چکی تھی۔ کب آئے گا یہ؟ آ کیوں نہیں رہا؟ آنا بھی ہے یا نہیں؟ ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شہرام اور ہادیہ بھی ایک سائڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ شہرام، ہادیہ، اگر وہ نہ آیا تو بہت بے عزتی ہو جانی ہے ہماری، لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم نے ان کو جھوٹ بول کر بلایا ہے۔ ہادیہ، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ شہرام کے فون پر بیل بجی۔ شہرام، ہادیہ مجھے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے ہادیہ کچھ بولتی اسٹیج سے اعلان ہوا، ہیلو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، وہ آ چکے ہیں جن کا انتظار سب کو ہے۔ تھکی ہوئی دوشیزاؤں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی، تمام چہمگوئیاں دم توڑ گئیں۔ ایک دم خاموشی سے ہر کوئی تیار کہ کب اعلان ہو اور وہ استقبال کریں۔ پلیز ویلکم دی ون اینڈ اونلی مسٹر زیان شاہ۔ ہال کی لائٹس بند، چاروں طرف ہلکا دھواں، رنگ برنگی چھوٹی لائٹس کی چمک دمک۔ سب بے اختیار مڑ کر اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جو ہال کے درمیان سے گزرتا ہوا اسٹیج تک پہنچتا تھا۔ مرشد سفید کرتے میں ملبوس، سفید شال اوڑھے ہال میں داخل ہوئے اور اسٹیج کی جانب بڑھنے لگے۔ مسحور کن خوشبو، شخصیت کا رعب اور آنکھوں کی چمک، ہر کوئی مرشد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک فریال اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے اسٹیج پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی مرشد اسٹیج کے قریب پہنچے، فریال نے ایک ہاتھ بڑھا کر مرشد کو سہارا دیا اور ویلکم کہتے ہوئے اسٹیج پر چڑھا دیا۔ فریال کے چہرے پر موجود خوشی سب پر عیاں ہو رہی تھی۔ مرشد اسٹیج پر پہنچے تو اسٹیج کے اوپر سے پھولوں کی برسات شروع ہو گئی اور ساتھ ہی فرنٹ پر رکھے انار بھی چل اٹھے۔ شہرام یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جبکہ ہادیہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ شہرام، چلو ہادیہ، فرنٹ پر چلتے ہیں۔ ہادیہ، یہاں ہی ٹھیک ہے۔ شہرام، ہادیہ، ہم میزبان ہیں، یوں چھپ کر بیٹھتے اچھے لگتے ہیں کیا؟ چلو اٹھو۔ شہرام ہادیہ کو لے کر فرنٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھولوں کی برسات رکی اور ہال کی لائٹس آن ہو گئی۔ مرشد نے ہال کی طرف دیکھا جو مکمل بھرا ہوا تھا۔ فریال نے کیمرہ مین کو اشارہ کیا اور تصاویر بنانے کو بولا۔ کیمرہ مین فریال اور مرشد کی تصاویر بنانے لگا۔ فریال اسٹیج سے اتر کر شہرام کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مرشد نے مائک پکڑا اور بولے، لگتا ہے کافی انتظار کر چکے ہیں آپ، بس تھوڑا لیٹ ہو گیا، خیر میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ حریم نے دور ہی سے مرشد کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ مرشد مسکرا دیے اور پھر باقی خواتین بھی سلام کرنے لگی۔ مرشد بولے، اچھا اچھا، وعلیکم السلام، پتہ نہیں مجھ میں ایسا کیا رکھا ہے، کس چیز نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، واللہ میں تو بہت سادہ سا بشر ہوں، بس میری آنکھوں نے ہی مجھے پھنسا رکھا ہے۔ مرشد مسکرا دیے۔ حال میں واہ واہ کی صدائیں۔ اچھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں کس لیے ہیں، اس لیے انتظار نہیں کروا رہا۔ اور پھر مرشد نے نظریں جھکا لیں اور خاموش ہو گئے، پھر نظریں اٹھائیں، یہ آنکھیں بند کرنا اور کھولنا، پہلی نظر، دوسری نظر، کیا فرق؟ اس بار مرشد کی آنکھوں میں وہ چمک آ چکی تھی جس کی دیوانی یہ دنیا بیٹھی تھی۔ مرشد مسحور کن آواز میں ہادیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے شاعرانہ انداز میں بولے، لکھ دیا اپنے در پہ کسی نے، اس جگہ پیار کرنا منع ہے، پیار اگر ہو بھی جائے کسی کو، اس کا اظہار کرنا منع ہے۔ ہادیہ کے دل کی پہلے سے بے ترتیب دھڑکن بے ترتیب ہوئی، اسے محسوس ہوا جیسے ابھی دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ ہادیہ نے شہرام کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے شراب کا ایک گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ مرشد مسلسل ہادیہ کی طرف متوجہ تھے مگر ہادیہ مسلسل نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ مرشد پھر بولے، ان کی محفل میں جب کوئی جائے، پہلے نظریں وہ اپنی جھکائیں، وہ صنم جو خدا بن گئے ہیں، ان کا دیدار کرنا منع ہے۔ فریال اور ہادیہ مسلسل شراب نوش کر رہی تھیں، یہی حالت سب کی تھی، ہر کوئی ترسی ہوئی نگاہ سے مرشد کی طرف متوجہ تھا مگر ہادیہ ہے کہ نظر ہی نہیں اٹھا رہی۔ جاگ اٹھیں گے تو آہیں بھریں گے، حسن والوں کو رسوا کریں گے۔ شہرام کے فون پر بیل بجی۔ شہرام، اچھا ہادیہ، میں چلتا ہوں، اب سب سنبھال لینا۔ یہ کہہ کر شہرام وہاں سے چلا گیا۔ جاگ اٹھیں گے تو آہیں بھریں گے، حسن والوں کو رسوا کریں گے، سو گئے ہیں جو فرقت کے مارے، ان کو بیدار کرنا منع ہے۔ ہادیہ اب کنٹرول کھو چکی تھی اور اس کی نگاہیں بے اختیار مرشد کی نظروں سے مل گئیں۔ ہادیہ کو کرنٹ محسوس ہوا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ پوری کوشش کے باوجود بھی وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ مرشد تھوڑا سا مسکرائے اور پھر ہال کی طرف متوجہ ہو گئے مگر ہادیہ کی نظر اب اٹک چکی تھی، وہ شراب کے گلاس پیتی جا رہی تھی۔ ہم نے کی عرض، اے بندہ پرور، کیوں ستم ڈھا رہے ہو یہ ہم پر؟ بات سن کر ہماری وہ بولے، ہم سے تکرار کرنا منع ہے۔ پھر مرشد نے ہادیہ کی طرف دیکھا جو پسینے سے شرابور ہو چکی تھی اور آنکھوں سے اشارہ کیا، سامنے جو کھلا ہے جھروکا، کھانا جانا قتیل ان کا دھوکا، اب بھی اپنے لیے اس گلی میں شوق دیدار کرنا منع ہے۔ لکھ دیا اپنے در پہ کسی نے، اس جگہ پیار کرنا منع ہے، پیار اگر ہو بھی جائے کسی کو، اس کا اظہار کرنا منع ہے۔ مرشد
شاعری ختم کر کے اٹھ کر اسٹیج سے پیچھے جا چکے تھے۔ ہال کی لائٹس بند ہو رہی تھی مگر مجمع جونگا تو تھا۔ ہادیہ کنٹرول یہ جادوگر ہے۔ ہادیہ کی سانسیں تیز نہیں، رکو نہیں ہادیہ۔ مگر ہادیہ اپنے دل و دماغ کی کہاں سن رہی تھی؟ نشے میں دھت خاموشی سے اسٹیج کے پچھلی طرف چلی گئی۔ مرشد مسکراتے ہوئے، جی فرمائیے۔ ہادیہ جا کر مرشد سے لپٹ گئی۔ کیوں میری جان نہیں چھوڑ رہے؟ میں تم سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ہادیہ نے سرگوشی کی۔ مرشد خاموش۔ چھوڑ دو مجھے، ہادیہ سے سکتی ہوئی بولی۔ مرشد میں نے تمہیں پکڑا ہی کب ہے؟ ہادیہ یہ آنکھوں کے جال بنتے کیوں ہو؟ مرشد پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو۔ ہادیہ ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گئی۔ مرشد اپنے ہاتھ ہادیہ کی بیکلیس ساڑی کی برہنہ کمر پر رکھ گئے تھے۔ ہادیہ پاگلوں کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ مرشد کے ہاتھ ہادیہ کی کمر پر گھوم رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، ہادیہ! ہادیہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے فریال کھڑی تھی اور اتنے غصے سے ہادیہ کو دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اسے کھا جائے گی۔ ہادیہ زرد ہو چکی تھی۔ ہادیہ وہ فریال بس کوئی بہانہ نہیں۔ ہادیہ باہوں میں سے نکل کر الگ ہوئی اور رونے لگی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ جنت ایک دم بے ہوش ہو چکی تھی۔ ساتھ والے بیڈ پر لیٹی مہرین اپنے بیڈ سے اٹھی اور جنت کے بستر کی طرف آنے لگی۔ مہرین نے جنت کے اوپر سے کمبل اتار دیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اف، اتنی خوبصورت! کاش یہ مجھے سمجھ پائے اور مجھے کم سے کم اسے بے ہوش تو نہ کرنا پڑے۔ اف، کیا فگر ہے یار، کیا معصومیت ہے! مہرین آہستہ آہستہ جنت کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی اور پھر اس کی برہنہ ٹانگوں کے پاس بیٹھ کر اس کی رانوں کے پاس ہونٹ لگاتی بولی۔ مہرین کو جیسے جھٹکا لگا۔ اف خدایا، اتنی میٹھی، اس کو تو کچا کھا جاؤں۔ جنت کاش تم ہمیشہ میرے پاس ہی رہو۔ مہرین دوبارہ اپنے ہونٹ اس کی ران پر رکھ کر ایک بوسہ لیا اور پھر ران کو چومنے لگی۔ اچانک جنت نے اپنی ٹانگ ہلائی اور مہرین فوری گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مہرین کسی بھی صورت جنت کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے محتاط ہو کر اپنے بستر پر واپس چلی گئی۔